کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اگر ہمیں بھارتی حکومت اجازت نہیں دیتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان نے بھی جو ہے وہ بیسکلی وہی پتہ کھیلا ہے کہ جناب ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان نے اگر منع کر دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے انڈر آتے ہیں، ہمیں ان کا آرڈر جو ہے وہ ماننا پڑے گا، چاہے وہ سیکورٹی وجوہات ہوں یا کچھ بھی ہو. لیکن آپ گورنمنٹ آف اپنی کوئی بھی جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنی حکومت کو نہ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے بیسکلی ساری ذمہ داری لی ہے. شہباز شریف صاحب سے آج محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، دونوں افراد جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہی موجود تھے، اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد باقاعدہ طور پہ جو ہے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ انڈیا کے خلاف میچ جو ہے وہ نہیں کھیلا جائے گا. اب اس پہ آئی سی سی کے اندر جو ہے وہ بھارتی کرکٹ بورڈ پوری طرح کوشش کرے گا کہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگوائی جائیں اور سب کچھ کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن پاکستان میرے خیال میں یہ فیصلہ کر چکا ہے لیگل تمام تر اپنے آپشنز کو دیکھتے ہوئے کہ لیگلی جو ہے وہ اس کو کتنا ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے. اگر کل کوئی معاملہ کورٹ آف لا کے اندر جاتا ہے یا آئی سی سی کے بورڈ کے سامنے جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو لیگل پلی ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا لینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے کرکٹ کے میدان سے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف بڑی زبردست پرفارمنس دکھائی اور 7 سال کے بعد T20 سیریز جو ہے وہ اپنے نام کی. تینوں میچز جو لاہور کے اندر کھیلے گئے پاکستان نے اسے اپنے نام کیا ہے، اور آخری میچ کے اندر بھی جو ہے وہ 20 اوورز میں پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان نے 207 رنز جو ہے وہ سکور کیے، لیکن جواب میں آسٹریلوی جو بیٹنگ لائن اپ تھا وہ پوری طرح لڑکھڑا گیا اور وہ پاکستانی بالنگ کے سامنے جو ہے ریت کی دیوار ثابت ہوا. اس کے علاوہ جناب دیگر خبروں کے اندر جو اپڈیٹ ہے وہ بلوچستان سے متعلق ہے، جو سب سے پہلے میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور وہ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے کہا ہے کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکورٹی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 145 دہشت گردوں کی لاشیں جو ہیں وہ بلوچستان حکومت کے پاس اس وقت موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے 31 معصوم شہریوں کو شہید کیا ہے. گوادر میں دہشت گردوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا ہے. شہید ہونے والے فیملی کا تعلق خزدار سے تھا اور وہ بلوچ تھے. یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں لیکن یہ بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں. انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اطلاعات ہیں کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں. آج بشیر زیب، رحمان گل اور اللہ نظر افغانستان میں موجود ہیں. یہ تمام جو ہیں ان کا تعلق BLA یا BLF سے ہے. انہوں نے کہا یہ لوگ ہندوستان کی ماں پر ایسے واقعات کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پاکستان ٹیک آف کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم 1000 سال تک ان کے خلاف جنگ لڑیں گے. ہمارا خون سستا نہیں ہے، ہم انہیں جانے نہیں دیں گے. ہم بلوچستان کو ان کے لیے جہنم بنا دیں گے. مذاکرات کے حوالے سے سوال کے اوپر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ یہ لوگ بلوچ عوام کو ہندوستان کی ماں پر ایندھن کیوں بنا رہے ہیں؟ BLA کو رجسٹرڈ جماعت ہے جس سے مذاکرات کرنے ہیں. یہ بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس جنگ اور تشدد کو محرومی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہم ایک مارٹر مار کر انہیں ہلاک کر سکتے تھے مگر شہری بھی مارے جاتے. دہشت گرد شہریوں میں آ کر مل جاتے ہیں. ہمارا عزم ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں اور ان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کریں گے. دہشت گردوں کو بلوں سے نکالیں گے اور ہم انہیں ختم کریں گے. تو یہ سرفراز بگٹی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کی جو تازہ اپڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جناب ان حملوں کے بعد جو تقریباً 14 یا 16 مختلف شہروں کے اوپر ہوئے ہیں اس کے بعد کوئٹہ شہر جو ہے اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے. اب تک کی جو تازہ اپڈیٹس ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں کے راستے سیل کر دیے گئے ہیں. امن و امان بحال کرنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں پولیس اور سیکورٹی اہلکار اس وقت تعینات ہیں. شہر بھر میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں کا گشت جاری ہے اور شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ سرچ آپریشنز کیا گیا ہے اور درجنوں مشکوک افراد کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے. جبکہ شہر میں دوسرے روز بھی انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ آج بھی معطل نہیں ہیں. اس کے علاوہ حکومت بلوچستان کی جانب سے صوبے بھر میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 بھی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. بلوچستان حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق بلوچستان بھر میں اسلحے کی نمائش و استعمال، ڈبل سواری اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں پر پابندی ہوگی. دفعہ 144 کے تحت 5 یا زائد افراد کے اجتماعات اور جلوسوں پر مکمل پابندی ہوگی اور پابندیوں کا اطلاق جو ہے فوری طور پر 1 ماہ کے لیے ہوگا اور خلاف ورزی کرنے کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے مسائل کے اوپر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو میٹنگ کی دعوت دی ہے. سہیل آفریدی نے خیبر جرگے میں دعوت قبول کرنے اور کل اجلاس میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام بلوچستان کے مختلف اضلاع میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے. مجھے اسمگلر کہا گیا. جب میرے خلاف تمام بیانیاں شکست کھا گئے تو مجھے خراب اور گندا کرنے کے لیے تیرا آپریشن شروع کیا گیا. میں ان کو بتاتا رہا کہ برف باری ہو رہی ہے، تم آپریشن نہیں کر سکو گے، لیکن میری ایک نہیں سنی گئی. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی واپس لانا اس رجیم چینج آپریشن اور بیرونی سازش کا حصہ تھا جس کے تحت 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی. دہشت گردی واپس لانا بند کمروں کا فیصلہ تھا. مراد سعید کی قیادت ہم چیختے رہے، چلاتے رہے کہ یہ دہشت گردی کو واپس لا رہے ہیں. انہوں نے پختونوں کے سر کا سودا کر دیا ہے. یہ پختونوں کے سر پر ڈالرز کمانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی 24 رکنی کمیٹی میں کور کمانڈر اور IGFC اس سارے مرحلے میں شامل تھا. وہ اس سارے پروسیس سے باخبر تھے. آپ کا نوٹیفکیشن یا پریس ریلیز آپ کے ہی کور کمانڈر اور IGFC کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت ہے. آپ خود ان پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ پریس ریلیز کے ذریعے ان کی حیثیت کو ختم کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو کوئی بھی کور کمانڈر IG
ایف سی پر اعتماد نہیں کرے گا, کوئی بھی ان کے ساتھ جرگے میں نہیں بیٹھے گا. میں نے ان سے کہا کہ پریس ریلیز واپس لو اور معافی مانگو, لیکن اگلے دن 3 اور کارٹونوں کو بٹھایا گیا. اب یہ جو بیسکلی اس کے اگلے دن جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ خواجہ آصف صاحب, اختیار ولی صاحب اور طارر صاحب نے وہ پریس کانفرنس کی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلے دن ان لوگوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے کہا میرے جرگے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے, اب ضلعوں میں جا کر جرگہ کروں گا, ان سے بھی یہی پوچھوں گا, جواب ہاں میں ہی آئے گا. اور اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے جناب اسلام آباد جانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جرگے سے ضلع خیبر سے منتخب ہونے والے ایم این اے اقبال آفریدی اور ایم پی عبدالغنی آفریدی, صوبائی وزیر مینا خان نے بھی تقریریں کی. جرگے میں آفریدی, شنواری, ملاگوری اور شلمانی اقوام کے مشیران, عمائدین اور نوجوانوں نے شرکت کی. اس کے علاوہ سکھ اور مسیحی کمیونٹی کے مشیران اور عمائدین بھی اس جرگے میں شریک ہوئے. سہیل آفریدی نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی خیبر ام جرگے کے 3 فیصلے ہمیں جبری طور پر اپنے گھروں سے بے دخل کیا ہے, لہٰذا وفاقی حکومت اور جس نے ہماری قربانی کو مذاق بنایا ہے وہ معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس لے. نمبر 2, بار بار اپنے گھروں سے بے دخلی بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے. اس دفعہ ہمارا رخ پرامن طور پر اسلام آباد کی طرف ہوگا. اب ہم ریاست پر قابض لوگوں سے امن سے جینے کا حق مانگیں گے. نمبر 3, پہلے مرحلے میں خیبر ام جرگے کے فیصلے تمام قبائلی اضلاع میں جرگوں کے سامنے رکھے جائیں گے, ان کا مشورہ بھی لیا جائے گا. پھر پورے خیبر پختونخوا کے پختون کا قومی جرگہ بلایا جائے گا, جس میں آخری فیصلہ ہوگا کہ پختون قوم اب مزید بند کمروں کے فیصلے قبول نہیں کرے گی اور ریاست پاکستان پر قابض مائنڈ سیٹ کو اس سے آگاہ کرے گی. تو یہ جناب پلان کیا گیا ہے اب کہ آگے جو ہے وہ اسلام آباد جا کے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ. خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کی ایکچولی تعریف بھی کی. سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کل کے حملوں میں 2 جگہ خواتین کو استعمال کیا گیا, بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں دوبارہ معاشی اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں. جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے انکشافات سے ثابت ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے واقعے میں بھارت ملوث ہے. BLA ایک فورن فنڈڈ دہشت گرد تنظیم ہے, یہ دیگر